ویلکم بیک۔ فلسطین میں پائیدار امن کا خواب، پاکستان غزہ بورڈ آف پیس کا رکن بن گیا۔ چارٹر کے مسودے پر امریکہ اور پاکستان سمیت 20 ممالک نے دستخط کر دیے۔ پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف نے چارٹر پر دستخط کیے۔ ڈیووس میں جاری عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، امن معاہدے کے ذریعے غزہ میں جنگ بندی کرائی۔ پاکستان بھارت جنگ رکوانے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے تعریف بھی کی تھی۔ We were very happy to stop the war that had started with India and Pakistan, two nuclear nations. And I was very honored when the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 and maybe 20 million lives by getting that stopped just before bad things were going to happen. بورڈ آف پیس کے مسودے پر دستخط کی تقریب ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ سب سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چارٹر پر دستخط کیے۔ پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، ترکیہ، بحرین، مراکش، ارجنٹینا، آرمینیا کے رہنماؤں نے مسودے پر دستخط کیے۔ متحدہ عرب امارات، قطر، ازبکستان، پیراگوئے، آذربائیجان، بلغاریہ، ہنگری، انڈونیشیا، اردن، قازقستان، کوسوو اور منگولیا بھی دستخط کرنے والے ملکوں میں شامل ہیں۔ پاکستان کی بورڈ آف پیس میں شمولیت فلسطین کے لیے انتہائی اہم قرار۔ مستقل جنگ بندی، فلسطین کی ازسر نو تعمیر اور مسلم ممالک کا اکٹھا ہونا پاکستان کی شمولیت کی اہم وجہ بنی۔ فلسطین میں مستقل امن کے قیام کی حمایت پاکستان کا اہم مقصد رہا ہے۔ بورڈ میں شمولیت اسٹیبلائزیشن فورس میں شرکت سے منسلک نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز رہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی خوشگوار ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے آذربائیجان کے صدر اور امریکی سیکریٹری خارجہ مارکو روبیو سے ملاقاتیں کی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے بھی ملاقات ہوئی۔ فورم میں شریک رہنماؤں سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی غیر رسمی ملاقاتوں میں انتہائی گرمجوشی رہی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امریکی صدر کے عالمی اقتصادی فورم سے خطاب میں بھی شرکت کی۔ ڈیووس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کا احوال جانتے ہیں نمائندہ خصوصی سنجے سادوانی سے۔ جی سنجے۔ کل سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے عالمی فورم کے اجلاس کے دوران چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے فیلڈ مارشل عاصم منیر وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں ملکی و بین الاقوامی صورتحال پر گفتگو کی گئی ہے۔ پاکستان کے معاشی صورتحال پر بھی بہتری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس ملاقات کے موقع پر ملکی سلامتی سمیت دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی زیر غور آئے۔ ٹھیک ہے، سنجے سادوانی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ خبر دیں گے آپ کو، وزیر اعظم محمد شہباز شریف لندن پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف زیورخ سے خصوصی طیارے پر ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا اور ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے وزیر اعظم کا استقبال کیا ہے۔ نون لیگی رہنما احسن ڈار خرم بٹ اور ہائی کمیشن عملہ بھی استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف لندن پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف زیورخ سے خصوصی طیارے پر لوٹن ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کراچی وفاق کو دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا کر معاشی دارالحکومت قرار دیا جائے۔ 18ویں ترمیم سے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے۔ 18ویں ترمیم کوئی قرآن کی آیت نہیں، یہ ملک کے لیے ناسور بن گئی ہے۔ بیرونی دہشت گردی کا تو کلا کما کر دیا، مگر ان جمہوری دہشت گردوں سے ہمیں کون بچائے گا؟ یہ نہیں سدھریں گے۔ کراچی بلیڈ کر رہا ہے، پورا پاکستان بلیڈ کر رہا ہے۔ تو پاکستان بچانے کے لیے فی الفور ملک کا فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کریں اور اس کو وفاق کے انڈر میں لیں۔ ایسی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے ہمیں کس کے حوالے کر دیا؟ جو ہر قتل پہ الزام لگا کر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یہ کھلی جمہوری دہشت گردی ہے۔ کہیں تو آ کر شہر والوں کی جان بچائے، کہیں تو آ کر اپنا رول پلے کرے۔ یہ 18ویں ترمیم کا
ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। इसी 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्ल कुशी हो रही है। 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गए। हर तरह की हिमायत करेंगे। कोई कुरान पे लिखी हुई आयत का नाम नहीं 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम का कोई फायदा अवाम को नहीं हुआ, बल्कि अवाम मर रही है। इस जमहूरी दहशतगर्दी से हमें बचाएं खुदा के वास्ते। सब बातों का मुंह तोड़ जवाब है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल के ट्रैप में नहीं आएंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं वाक़ये के अगले रोज़ ख्वाजा आसिफ और आज मुस्तफ़ा कमाल का बयान समझ से बाहर है कि 18वीं तरमीम ख़त्म करने और कराची को वफाक के हवाले करने से गुल प्लाजा जैसे वाक़यात नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम का दिफा करती रहेगी। गुल प्लाजा में आज 3 मकामात से मजीद इंसानी बाक़ियात मिली, जिनमें से 2 को मुतासरीन ने शनाख्त कर लिया। लवाहिकीन ने जले हुए पर्स, चाबी और मोबाइल की मदद से शनाख्त किया। मजीद बता रहे नुमाइंदा ARY न्यूज़ सलमान लोधी। 3 मुकामात से इंसानी बाक़ियात बरामद की गई, 2 की शनाख्त कर ली गई। शनाख्त इस तरह मुमकिन हुई, आमिर नामी दुकानदार ने जिस मुकाम से ये इंसानी बाक़ियात मिली उसने ये बताया कि ये उसकी दुकान है और उसके वालिद हैं। अबू बकर का नाम बताया गया है और दूसरा बताया गया है उनका मुलाजिम था आमिर। के पास से जो घर की चाबियाँ, जला हुआ पर्स और मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। उनके बेटे ने ये बताया कि ये उनके वालिद की थी। अस्पताल में इनके बाक़ियात के DNA और बेटे के भी DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं ताकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी तस्दीक हो सके। अब तक डॉक्टर्स ये कहते हैं 67 अफराद का पोस्टमार्टम इस वाक़ये में किया जा चुका है। अब भी कुछ जगहों पर अचानक धुआं उठना शुरू हो जाता है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड एक्टिव होती हैं और कूलिंग का अमल दोबारा शुरू कर देती हैं। सानिहा गुल प्लाजा के मुतासरीन अपने प्यारों के लिए तड़प रहे हैं। गोलीमार कराची के खालिद अली के 2 बेटे सानिहा के बाद से लापता हैं। सिविल अस्पताल और गुल प्लाजा के चक्कर पर चक्कर लगाकर बेहाल हैं। खालिद और उनके कज़न का कहना है 5 दिन पहले DNA के लिए सैंपल दिए थे, अब तक कुछ पता नहीं चल सका। बस उसके बाद मुलाकात नहीं, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई मोबाइल नहीं चला, उनका बंद हो गया मोबाइल। बस फिर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाओ यही कोई खेल तमाशा लगाया उन्होंने। कोई सुबह निकलते रात को घुसते हैं घर में, मौके जो हाल बेहाल हो जाता। जो बड़ा बेटा था ना उसकी उम्र थी 18 साल, उसका नाम था खिजर अली, और जो छोटा बेटा था उसकी उम्र थी 14 साल, उसका था नाम हैदर अली। ये ने तो करवा लिया, अब मैच होगा तो जवाब देंगे ये कह रहे हैं, और जो है ना कॉल कर देंगे। इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन कहते हैं गुल प्लाजा से आने वाली बाक़ियात की हालत इंतहाई ख़राब है। DNA के लिए सैंपल्स भी नहीं ले सकते। उम्मीद है मजीद 8-9 लाशों के सैंपल्स ले सकेंगे। जाँ बहक अफराद की शनाख्त के लिए उनके मोबाइल फ़ोन लोकेशन से मदद ली जा रही है। मेरी 6 आई थी, वो बहुत बेहतर कंडीशन में थी। उसके बाद जो हमें बॉडी मिली तनवीर की, उसकी कंडीशन वहाँ से ख़राब थी, मगर हमें क्योंकि उसके कपड़ों में से CNIC मिल गया था और उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन मुकम्मल हुई। उसके बाद जितनी भी हमें बॉडीज़ मिलती हैं वो बॉडीज़ रिमेन्स मिलना शुरू हो गए थे। अब जो आना शुरू हुए हैं मुकम्मल तौर पे जल चुकी होती है, अगर आप उसको कर भी रहे उठाने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में वो इतनी बुरबुरी हो चुकी है। DNA एक चीज़ है जिसमें सब्सटेंस केमिकल वहाँ तक पहुँचेगा तो ही उसका प्रोफाइल हो सकता है। ऑलमोस्ट 50 के करीब बैग्स हमने बनाए, 7 बॉडीज थी, बाकी बैग्स बनाए जो भी सैंपल किए हैं, उन सैंपल सारे हमने लैब में पहुँचा दिए हैं। 8 से 9 के करीब बॉडीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें से हम सैंपल्स कर पाएंगे। बहुत सारी कॉल्स मुझे आ रही हैं कि हमारा लास्ट जब हमारी बात हुई लोकेशन ये थी, इस दुकान पे था, तो हम उसको भी डाटा मेंटेन कर रहे हैं कि कौन सा पीस, कौन सा थैला, कौन सी बोन्स किस जगह से उठाई गई है, उसको भी एंटीमॉर्टम डाटा का हिस्सा बनाया जा रहा है, ताकि अगर लास्ट कॉल वहाँ थी, लोकेशन वहाँ की थी, तो एक चीज़ सर्टेन की जाए कि ये आदमी इस जगह पे था। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं सानिहा गुल प्लाजा में अब तक सिर्फ 15 लाशों की शनाख्त हुई है। बाकियात इंतहाई खस्ता हालत में है। बाकियात से DNA सैंपल लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। पोस्टमार्टम नंबर 50 पे हैं, जो इनिशियल 6 थी और उसके बाद एक और, वो कंप्लीट बॉडीज़ थी। जो बाकी रिमेन्स हैं उन रिमेन्स के हमने सैंपल लेकर और के फैमिली मेम्बर्स के वो लेकर हमने भेजे थे, और उसमें से हमारी 8 की शनाख्त हो चुकी है। 15 जो अब हमारे पास रिमेन्स हैं उनसे हम सैंपल्स ले रहे हैं। कुछ सैंपल्स ट्रिकी हैं, लेना मुश्किल है, मगर हमने लिए हैं, लेकर हम भेज रहे हैं और इंशाल्लाह उनका रिजल्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट लाइक आई सेड, इट्स अ ट्रिकी साइंटिफिक थिंग, इसीलिए थोड़ा देर लगती है। सानिया गुल प्लाजा ने कई घरानों के चिराग गुल कर दिए। MA जिना रोड पर मुतासरीन ने आज फिर एहतजाज किया, इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। लोगों का कहना है 6 दिन से यहाँ हैं लेकिन प्यारों का कुछ पता नहीं चल रहा। प्लाजा में दुकान पर काम करने वाला नौजवान साथ भी लापता है। अहले खाना कहते हैं बेटे की तलाश में हलकान हो रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा।
گل پلازا میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن مزید 2 روز تک جاری رہے گا، اس کے بعد عمارت گرا دی جائے۔ تکنیکی کمیٹی نے آگ سے متاثر گل پلازا کو مخدوش قرار دے کر گرانے کی سفارش کر دی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور پاکستان انجینئرنگ کونسل نے آس پاس کی عمارتوں کا بھی معائنہ کیا۔ محکمہ بحالی سندھ کے اجلاس میں ڈی جی ریسکیو نے بتایا، داخلی و خارجی راستے، ایمرجنسی ایگزٹ، کھڑکیاں بند ہونے سے اموات میں اضافہ ہوا۔ ملکی مفاد میں قومی حکومت پر غور کیا جا سکتا ہے۔ قانون و انصاف کے وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کی پروگرام دا رپورٹرز میں گفتگو، کہا 18 برس میں جب شناختی کارڈ بن سکتا ہے، بینک اکاؤنٹ کھل سکتا ہے تو ووٹ ڈالنے کی عمر 18 برس ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل نے ثانیہ گل پلازا کے متاثرین کے لیے سلمان اقبال کا جذبہ بھی سراہا۔ سلمان اقبال صاحب کا بیان ہے وہ واقعی لائق تحسین ہے۔ اپنے بزرگوں کی طرح خدمت خلق کا جو جذبہ ہے، ہیٹس آف ٹو ہم۔ جس طرح انہوں نے گل پلازا کے ٹریڈرز ہیں ان کے ساتھ یکجہتی دکھاتے ہوئے جو آفر کیا، یقین کریں کہ there are no words to explain۔ بیرسٹر صاحب یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ ووٹر ایج جو ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ افواہوں کا بازار گرم ہے، بالخصوص اس حوالے سے کہ شاید 25 سال کی جا رہی ہے یا 21 سال کی جا رہی ہے۔ 18 سال پہ جب آپ کو شناختی کارڈ ملتا ہے، آپ کو ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے، بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایج بڑھنے کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے۔ قومی حکومت کے حوالے سے اگر کوئی پروپوزل آ جائے، تمام اگر سیاسی جماعتیں متفق ہوں گی، متحد ہوں گی، تو بالکل یہ میوچل کنسینٹ کے ساتھ، یہ کنسنسس کے ساتھ تمام تر معاملہ ہو سکتا ہے۔ بلوچستان میں موسم کی پہلی برف باری، خشک سالی کا زور ٹوٹ گیا، آسمان سے سفید گالے گرے تو ہر چہرہ کھل اٹھا۔ بزرگ، نوجوان، بچے برف باری سے لطف اندوز ہونے باہر نکل آئے۔ چمن شہر کی سڑکیں اور گلیاں بھی برف سے سفید ہو گئیں۔ ایک نوجوان نے کہا، زندگی میں پہلی بار اپنے شہر میں برف باری دیکھی۔ چمن سے اختر گلفام کی رپورٹ دیکھیے۔ چمن سمیت شمالی بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں برفباری سے ہر چیز نے سفید چادر اوڑھ دی ہے، ارسو برف ہی برف ہے۔ 8 سے 10 انچ برفباری شہر میں ہوئی ہے۔ پورے شہر نے سفید چادر اوڑھی ہوئی ہے اور یہ سفید موتی جو سے ہمارے چہرے پہ بھی گر رہے ہیں۔ پانی کا جو ہمیں کمی تھی، جو ہمارے ٹیوب ویل خشک ہو چکے تھے، جو ہمارے ڈیم خشک تھے، بھر جائیں گے۔ پورے شہر میں جو ہے لوگ خوشی بنا رہے ہیں۔ 25 سال 30 سال کے بعد ہم ایسی برفباری دیکھ رہے ہیں۔ برف دیکھنے کی خوشی میں نے بوٹ بھی نہیں پہنے، ایسے جوتوں میں آ گئے۔ برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے نوجوان بچے گھروں سے باہر نکل آئے۔ جب سے میں پیدا ہوں میں نے چمن میں ایسی برفباری نہیں دیکھی، تو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ بہت سالوں کے بعد برفباری ہوئی ہے، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے نوجوانوں نے کوشک کے پہاڑوں کے دامن کا رخ کیا۔ بہت اچھا برفباری بھی ہوا ہے اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا اور میں نے دوستوں کے ساتھ بہت انجوائے کیا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا ہوا کہ برفباری ہو رہا ہے۔ ہم دوستوں کے ساتھ برفباری کو انجوائے کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ توبہ اچکزے میں 4 فٹ تک برف پڑی ہے۔ پروجیکٹ ٹاپ خواجہ عمران میں 1.5 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ رابطہ سڑکیں بند اور بجلی کا نظام متاثر ہوا ہے۔ برفباری کے بعد دن بھر منچلے اسی طرح موج مستی کرتے ہوئے نظر آئے۔ کیمرہ مین آیت اللہ کے ساتھ اختر گلفام، ARY نیوز، چمن۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری کا زبردست اسپیل شروع ہو گیا۔ انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی اور سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے اپنے نمائندے ارسلان ایاز سے۔ جی ارسلان۔ جی بالکل، اس وقت ملکہ کوثر مری کے اندر طویل انتظار کے بعد برفباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت میں جو ہوں لوور ٹوپا کے مقام پر موجود ہوں۔ ایکسپریس وے کا یہ اینڈ پوائنٹ ہے۔ اس وقت بڑی ہیوی سنو اسپیل فورکاسٹ کی گئی ہے۔ جو ٹول پلازا ہے اس کو برفباری کے پیش نظر سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا، صرف لوکل لوگوں کی ایکسیس ہے۔ یہاں پر برف ہٹانے کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ ہماری مشینری ریڈی ہے اور جیسی اسنو کلیئرنس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنی مشینری کو موو کرتے ہیں اور IMDC کو ہم کلیئر رکھتے ہیں اور جو لوگ وزٹرز ہیں ان کے لیے روڈ اوپن رہے گا۔ جی آپ نے دیکھا یہاں پر ہمیں بتا رہے تھے FW کے انچارج جو موٹر وے اور ایکسپریس وے جو ہے مری اس کی یہاں پر کلیئرنس کی سر انجام دے رہے ہیں کہ سیاحوں کے لیے ایکسپریس وے کو کلیئر رکھا جائے گا۔ کراچی میں بارش کے بعد موسم اچانک سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں سردی میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کے تحت کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برسے۔
صدر گارڈن، گلشن معمار، گلستان جوہر، سرجانی ٹاؤن، ناگن چورنگی میں کہیں ہلکی اور کہیں معتدل بارش ہوئی۔ فیڈرل بی ایریا، نارتھ ناظم آباد کے مختلف بلاکس، نارتھ کراچی، بنارس سائٹ ایریا، میٹروول، بلدیہ ٹاؤن اور اطراف میں بارش ہوئی۔ نیا ناظم آباد، احسن آباد، گڈانی اور ہب چوکی کے علاقے میں بھی بادل برسے۔ ٹھنڈی ہواؤں سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کراچی میں اتوار تک رات کا درجہ حرارت 8 ڈگری سے کم رہ سکتا ہے۔ لاہور میں ایک بار پھر منایا جائے گا رنگا رنگ پتنگوں کا تہوار بسنت۔ اس موقع پر پولیس کے کیا حفاظتی انتظامات ہوں گے، دیکھتے ہیں عامر کھوکر کی رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت نے لاہور کی پہچان اور ثقافتی تہوار بسنت کو 20 سال بعد ایک بار پھر سے زندہ کر دیا۔ بسنت کے حوالے سے حکومتی تدابیر پر عمل پیرا ہوتے ہوئے پاکستانی اور غیر ملکی افراد اس تہوار کو بھرپور طریقے سے منا سکیں گے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا کہنا ہے کہ 6، 7 اور 8 فروری کو پورے لاہور میں بسنت منائی جائے گی۔ کہیں کوئی وائلیشن ہے، کہیں دھاتی ڈور کا استعمال ہے، کہیں چرخی کا استعمال ہے، کہیں ایسی چیزوں کا استعمال ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمیں فوری 15 پہ اطلاع دیں۔ ہوائی فائرنگ کے اوپر 0 ٹالرنس ہوگی۔ لاہور پولیس، ضلع انتظامیہ اور کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن 10 لاکھ سے زائد بائکس پر حفاظتی تار لگانے کے ٹارگٹ میں مصروف ہیں۔ یہ خالی آسمان کچھ دن بعد ایک بار پھر سے مختلف رنگ برنگی پتنگوں سے بھرا ہوا دکھائی دے گا۔ کیمرہ مین الطاف حسین کے ساتھ احمد کھوکھر، ایئر بائی نیوز، لاہور۔ خبر آپ کو دیں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور ورلڈ بینک کے صدر کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ پاکستان میں رہائش، صفائی اور نکاسی آب کے منصوبوں سے متعلق گفتگو۔ بلاول بھٹو نے سنتاس معاہدے پر پاکستان کے موقف کو پیش کیا۔ بنگلہ دیشی حکومت نے بھی اپنی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ مشیر کھیل آصف نظرل کہتے ہیں فیصلہ تبدیل ہونے کا کوئی چانس نہیں، آئی سی سی نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ صدر کرکٹ بورڈ امین الاسلام نے کہا آئی سی سی 20 کروڑ عوام کو ورلڈ کپ سے محروم کر رہی ہے۔ کولمبو میں T20 ورلڈ کپ ٹرافی کی منفرد انداز میں رونمائی۔ سری لنکا اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ون ڈے میں پیرا ٹروپر چمچماتی ٹرافی لے کر آسمان سے میدان میں اترا۔ Well, put on a show for us prior to play. Sri Lankan flag, the ICC flag, cricket flag, and then the trophy arrived. پاکستان کے پریمیم فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی مکمل فٹ قرار، لاہور میں فٹنس ٹیسٹ پاس کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے آسٹریلیا سیریز اور T20 ورلڈ کپ کو مد نظر رکھ کر 2 روز پہلے شاہین کا ٹیسٹ لیا گیا۔ اسٹار پیسر بگ بیش لیگ کے دوران گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے تھے۔ مانسہرہ کے خوبصورت سیاحتی مقام شوگران میں برفباری، ملک بھر سے سیاح فیملیز کے ہمراہ برفباری دیکھنے پہنچ گئے۔ سیاحوں کا کہنا ہے بہت زبردست موسم ہے، راستے بھی کھلے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم گجرانوالہ سے آئے ہیں شوگرا اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اور سنو فال کا سلسلہ جاری ہے، راستے بھی کھلے ہوئے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم آئے فیصل آباد سے، اگر خدا کی قدرت دیکھنی ہے تو شوگران آئے، پاکستان کو ایکسپلور کریں۔ یہ دیکھیے سنو، ادھر جو آگے آپ زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں وہ کہیں نہیں کر سکتے۔ گجرانوالہ سے سیدھا شوگران پہنچے ہم اور لائیو سنو فال شروع ہو چکی ہے، بہت زبردست موسم ہے اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں، میری فیملی آئے ہوئے ہیں۔ سوات کی پہاڑی مالم جبہ میں سیاح اسکینگ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ برفباری نے تفریح گاہ کا حسن دوبالا کر دیا۔ شہزاد عالم کی رپورٹ دیکھیے۔ برفباری کے بعد ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے سیاح بڑی تعداد میں ملم جبہ پہنچ رہے ہیں۔ ہر طرف سفید چادر میں لپٹی پہاڑیاں اور حسین مناظر سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ رہے ہیں۔ سیاح برف باری سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ نوجوان اسکیئنگ، سنو بورڈنگ اور دیگر تفریحی سرگرمیوں سے بھی خوب محظوظ ہو رہے ہیں۔ میں لاہور سے آیا ہوں اور میں لائر ہوں اور یہاں مالم جبہ اسکی کر کے بہت مزہ آ رہا ہے۔ مالم جبہ اسکی ریزورٹ میں اسکیئنگ کرنے آئے تھے، پہلے ہمیں انہوں نے پورا سکھایا انسٹرکشنز کے ساتھ،
फिर हमें ऊपर लेके गए, वहाँ से हमने स्कीइंग की। फनी है, मतलब इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू डू। मलम जब्बा का स्की रिजॉर्ट स्कीइंग के शौकीन अफराद के लिए खास कशिश रखता है, जहाँ मुकामी और गैर मुकामी सयाह यकसा तौर पर महारत का मुजाहिरा कर रहे हैं। सयाहों का कहना है कि मलम जब्बा की कुदरती खूबसूरती और सर्द मौसम ने इनके सफर को यादगार बना दिया है। कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम, एयरवाई न्यूज, मलम जब्बा, स्वात। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।